ابتدا درس نماز تراوی کے متعلق چھٹی تراوی اور چھٹا درس۔ مسئلہ ہے کہ نماز تراوی مسجد اندر با جماعت ادا کرنا سنت کفایہ ہے۔ ٹھیک ہے، مسجد اندر نماز تراوی ادا کرنا با جماعت سنت کفایہ ہے۔ اگر محلے دی مسجد اندر با جماعت تراوی نہ ہوئے تو سارے اہل محلہ جتنے بھی ہوں گے سب گناہ گار ہوں گے۔ تو پتہ چلیا کہ مسجد اندر نماز با جماعت ادا کرنا تراوی کی سنت کفایہ ہے۔ اور پھر دوسرا مسئلہ ہے کہ ایک مسجد اندر بیک وقت دو جماعت مثلا پہلی اور دوسری منزل کے اندر الگ الگ، جس طرح مسجد کی پہلی منزل اور اتلی منزل الگ الگ جماعت کرنا، یا یک کے بعد دیگرے ایک جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت نو قائم کرنا، یہ مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ خانیہ دی بات ہے کتاب ہے۔ اور اگلا مسئلہ ہے اگر 3 رکعتاں پڑھیاں جان مگر دوسری رکعت ہوتے قاعدہ کر لیا ہوئے تو یہ نماز صحیح ہو جائے گی، اور تیسری جڑی رکعت ہے نا وہ باطل ہو جائے گی۔ 2 دا حکم 2 باقی رہن گیا اور تیسری جڑی وہ باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح تیسری رکعت کے اندر جو قرآن کا حصہ پڑھیا گیا ہے اس حصے نو دوبارہ دہرانا ہوئے گا۔ ٹھیک ہے نا، جڑی رکعت باطل ہو گئی ہے وہ دے اندر جڑی تیسری ہے جتنا قرآن پڑھیا گیا ہے انہوں دہرایا جائے گا۔ اگر ایک سلام دے نال 3 رکعتاں پڑھیاں اور دوسری رکعت ہوتے قاعدہ نہیں کیتا، ٹھیک ہے جی، تو امام بھی کھڑا ہو گیا تو مقتدی بھی کھڑے ہو گئے، تو پھر یہ تینے رکعتاں نے جڑیاں یہ باطل ہو جان گیا۔ ان تینوں دے اندر جنہ قرآن پڑھیا گیا ہوئے گا وہ پھر دوبارہ دہرانا ہوئے گا۔ ٹھیک ہے جی، اور چوتھا مسئلہ ہے اگر ایک سلام دے نال 4 رکعتاں پڑھیاں نے، ٹھیک ہے جی، اور دوسری رکعت کے اندر قاعدہ کیتا ہے تو یہ 4 رکعتاں صحیح ہو جان گیا۔ ٹھیک ہے، ایک سلام دے نال 4 رکعتاں پڑھیاں نے، دوسری رکعت کے بعد قاعدہ کیتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور پھر 4 مکمل کیتیاں نے تو یہ 4 دے 4 کیا ہو جان گیا، صحیح ہو جان گیا۔ اگر ایک سلام دے نال 4 رکعتاں پڑھیاں قاعدہ اولا نہیں کیتا، یعنی پہلا قاعدہ جڑا 2 رکعتوں تو بعد ہوندا ہے وہ نہیں کیتا تے 4 رکعتاں پڑھیاں نے ایک سلام نال، تو فرمایا صرف آخر والی جڑیاں 2 رکعتاں ہون گیاں وہ معتبر ہون گیاں، پہلیاں جڑیاں 2 ہیں نا وہ باطل ہو جان گیاں۔ 4 پڑھیاں گئیاں نے ایک سلام دے نال، قاعدہ اولا پہلا قاعدہ نہیں کیتا، ٹھیک ہے جی، جڑیاں پہلیاں 2 سن وہ باطل ہو جان گیاں، جڑیاں آخری 2 ہیں وہ برقرار رہن گیاں، اور وہ رکعتاں نے جڑیاں وہ معتبر ہون گیاں۔ ٹھیک ہے جی، اور جو رکعتاں 2 باطل ہون گیاں لہٰذا انہاں رکعتاں دے اندر جتنا قرآن پڑھیا گیا وہ دوبارہ دہرانا ہوئے گا۔ یہ نہیں ہو گیا کہ جناب ہن جڑی رکعتاں باطل ہوئیاں نے انہاں دے اندر جڑا قرآن پڑھیا گیا ہے جی ہن اتوں چھوڑ کے اس مقام تو اگے پڑھے تو ایسی بات نہیں ہوئے گی، جتنا قرآن باطل رکعتاں دے اندر پڑھیا گیا ہے انہوں پھر دوبارہ پڑھنا ہوئے گا۔ اچھا جی، اگلا مسئلہ ہے اگر کسی شخص دی تراوی دی بعد رکعت جماعت دے نال چھٹ جان، ٹھیک ہے نا، کچھ انہوں جماعت دے نال پا لئیاں نے اور کچھ چھٹ گئیاں نے، تو جڑا وقفہ ہوندے نا 4 رکعتاں دے بعد انہوں آکھدے نے ترویہ، ٹھیک ہے نا، اے دے اندر وہ اپنی رکعت جڑیاں رہندیاں نے رکعتاں وہ پوریاں کر لوے۔ اگر پھر بھی اودیاں رکعتاں رہ جاندیاں نے تو امام صاحب جدوں وتر پڑھان واسطے کھڑے ہون گے، اے بندہ جس بندے دیاں رکعتاں تراوی دیاں رہندیاں نے پیاں یہ امام صاحب دے نال پہلے وتر ادا کرے گا اور بعد دے اندر جڑیاں رکعتاں چھٹ گئیاں نے انہاں نوں ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ ہن پیچھے ہو جائے تو وہ تراوی دیاں چھٹیاں رکعتاں پوریاں کرتا رہے تے جناب والا وہ وتر نوں ضائع کر دے، وہ وتر جماعت نال پڑھے گا اور باقی جڑیاں رکعتاں نے وہ بعد دے اندر پوریاں کرے گا۔ اور پھر اگلا مسئلہ ہے کہ تراوی یا کسی نماز دے اندر قرآن کریم ہاتھ دے اندر پکڑ کے دیکھ کے نماز جڑی ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ قرآن ہاتھ دے اندر پکڑ کرے وہ نماز کوئی نماز ہوئے یا نماز تراوی ہوئے، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن کریم نو جو ہاتھ پکڑے گا یہ ہاتھ بار بار پکڑنا اور کھولن دے نال عمل کثیر واقع ہوئے گا۔ جب عمل کثیر ہوئے گا نا تو نماز فاسد ہو جائے گی، یہ فتاوی شامی دی بات ہے۔ اور پھر تراوی دے اندر نابالغ شخص دی امامت
ਮੁਫਤਾ ਦੀ ਕੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਤਰਾਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ नहीं, क्योंकि ये नाबालिग ये हल्बी कबीर की बात है। पाक बारगाह के अंदर दुआ करने कि अल्लाह ताला असी सब नूं सही माने दीन इस्लाम नूं समझण दी कामिल तौफीक नसीब फरमाए।